نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بآواز بلند بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان دو۔ بلال حبشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت سے پہلے اذان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات ہی کچھ ایسی ہے تاکہ مسجد نبوی میں تمام صحابہ صحابیات بوڑھے بچے سب جمع ہوں۔ سب کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں جو بتانا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اذان دی مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام کاج چھوڑ کے مسجد کی طرف چل دیے کیونکہ وقت سے پہلے بلاوا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے لیکن بلاوا مسجد سے آیا تھا، اس لیے سب نے اپنے اپنے کام چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جب وقت سے پہلے اذان ہو سب صحابہ کرام مسجد نبوی میں دوڑ کر آئیں۔ اس لیے سب صحابہ کرام بچے بوڑھے عورتیں سب جمع ہو گئے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کوئی اہم بات ہے جس سے ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بآواز بلند جواب دیا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کوئی ایسی اہم خبر سنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی، وہ اسلام لا چکا تھا لیکن اس مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم 30 آدمی تھے، کشتی سمندر کی موجوں پر تیرتی چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی، پانی کی لہریں اچھل اچھل کے بلند ہونے لگیں، کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کے سمندر کی طوفانی موجوں کی رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تو دوسری طرف سے اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ لے کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملا کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو گھومر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود بھی ملا پریشان تھا۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی؟ رات ہوئی، کشتی اسی طرح سمندر میں چلتی لہروں پر کہاں جا رہی تھی کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا احساس دلاتی۔ یوں خوف اور دہشت کے عالم میں رات بیت گئی۔ صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر کی چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ کشتی چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کس جگہ پہنچ گئے۔ رات بھر کشتی اچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی۔ صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔
ایک دن اور گزر گیا، پھر رات آ گئی، رات کے بعد دن اور دن کے بعد پھر رات آتی رہی۔ کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن ہو گئے۔ ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ زندگی کی نئی امید بن گئے۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ملا 3 دنوں سے ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی جانب بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوتے ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ اب سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا تھا۔ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے۔ اس خوشی میں جزیروں کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی دیر نہ گزری، درختوں کے درمیان ایک عجیب غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ بال اس قدر گھنے تھے کہ یہ معلوم نہ تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس قدر عجیب و غریب جانور دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ جو خود بھی حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا، ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی۔ مسافر تو کچھ نہ بھولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ انسانی زبان کی بات تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کے نڈھال ہو گئے کہ یہ شیطان ہے، ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا وہ بھی بہت شوق رکھتا ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے کے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کی جانب جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر جانور کی سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور پھر بڑے سے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت، تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تو تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں اور جذام قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے۔ بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کی خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیروں والے آدمی نے کہا، نخلستان کے متعلق نہیں جاننا چاہتا کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے کہا، اس سے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، عنقریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، طبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس میں پانی ہے؟ مسافر نے کہا، اس میں پانی موجود ہے۔
پھر اس پانی کا عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اسے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا اور پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافر نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسافروں نے کہا، اس میں پانی ہے اور پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر قیدی نے پوچھا، ذرا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تو آگاہ کر دو۔ مسافر نے بتایا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب مکہ سے آگے دین پھیل رہا ہے۔ موجود قیدی نے پھر پوچھا کہ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافروں نے بتایا، ہاں۔ پھر پوچھا، عربوں نے لڑائی میں ان کا ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا، لڑائی میں وہ عربوں پہ غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، ان کی تابعداری بھی کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے غصے سے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ صرف جزیرے سے نکلوں گا، 40 دنوں میں ساری دنیا کا چکر لگا لوں گا۔ کوئی بستی اور کوئی گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، میری آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رہے تھے۔ داری رضی اللہ عنہا کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی، اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے طیبہ، یہی طیبہ ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں پہلے سے دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا تھا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، بالکل، آپ پہلے سے اس کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال کا ایک حصہ تھی، اس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کے جس پراسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پراسرار جزیرے میں جہاں قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اس طرح جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریب اور محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہودی اور نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ تہذیب التہذیب کتاب میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ کتاب عہد کبیر اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود اور نصارہ دونوں کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ذہین تھے، آپ کی طبیعت میں انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری، نمود اور نمائش سے سخت نفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف، تازی شعور، معاملہ فہم تھے۔ مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ملک شام میں مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے۔ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں، ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نور پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی؟ انہوں نے نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت سی دعائیں دی اور فرمایا آج میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے اور عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوہ لڑکی موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح انصاف سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے نکاح کر دیا اور یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بہت نیک انسان تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔